بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 44واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف تنبیہ، حروف ندا اور حروف ایجاب پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیسری جو قسم ہے کلمہ کی حرف، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو حروف کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کچھ حروف عاملہ ہیں، کچھ غیر عاملہ ہیں، اور ان میں بھی مختلف عمل کرنے والے یا مختلف معنی دینے والے حروف ہوتے ہیں۔ تو کچھ اقسام پہلے گزر چکی ہیں، ابھی یہ 3 اقسام آج بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فی حروف التنبیہ والنداء والایجاب، یہ جو سبق ہے یہ حروف تنبیہ، حروف ندا اور حروف ایجاب کے بیان میں ہے۔ حروف التنبیہ، حروف تنبیہ کیا ہیں؟ ان کی تعریف بیان کی ہے۔ حروف وضعت لتنبیہ المخاطب، کہ یہ ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جو مخاطب ہے، جو ہمارا سامع ہے، بات سننے والا ہے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ اہتمام سے، توجہ سے بات سنیں، یہ حروف بولے جاتے ہیں۔ لِأَلَّا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْكَلَامِ، تاکہ اس سے فوت نہ ہو جائے کلام کا کچھ حصہ، یعنی بات جو ہم کر رہے ہیں اس کے سامنے، اس میں سے کوئی بات اس کے سامنے آنے سے رہ نہ جائے، یا وہ اس کے سننے سے غافل نہ رہے۔ جو پوری بات ہم کریں گے اس کو وہ مخاطب تنبیہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ اس کو سنے گا۔ تو اس تنبیہ کے لیے یہ حروف بولے جاتے ہیں۔ وہی ثلاثۃ، یہ حروف تنبیہ 3 ہیں، الا، اما اور ہا۔ اب ان کے استعمال بتا رہے ہیں۔ فَأَلَا وَأَمَا لَا تَدْخُلَانِ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ، الا اور اما یہ جو 2 حروف ہیں یہ صرف جملے پر داخل ہوتے ہیں، جملے کے شروع میں تنبیہ کے لیے یہ آتے ہیں کہ خبردار یا غور سے سنو، یہ جو میں بات کر رہا ہوں آگے۔ اسمیتاً کانت، چاہے وہ جملہ جس پر یہ داخل ہوتے ہیں اسمیہ ہو یا چاہے فعلیہ ہو، یعنی یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال دی ہے نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار یا غور سے سنو کہ بے شک وہ لوگ وہی مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم اور خبر ہے، اس کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے اوپر یہ الا حرف تنبیہ داخل ہوا ہے۔ وقول الشاعر، اور اس کا عطف قولہ تعالیٰ پر ہے، کہ مثال ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے، دوسری مثال نحو قول الشاعر، شاعر کا یہ جو قول ہے یہ بھی جملہ اسمیہ کے اوپر حرف تنبیہ داخل ہونے کی مثال ہے۔ تو پہلی الا والی مثال تھی، یہ اما والی مثال ہے۔ اما والذی ابکا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر، کہ خبردار یا غور سے سنو، وہی ذات جو رلاتا ہے، جو ہنساتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، اور وہ ذات جس کا حکم ہے۔ تو آگے اس کی جو خبر ہے وہ اگلے شعر کے اندر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اس پورے جملہ اسمیہ ہے، یہ اس میں موصول صلہ سے مل کر، تو اس جملہ اسمیہ کے اوپر یہ اما داخل ہو رہا ہے۔ او فعلیتاً، یا پھر یہ کہ الا اور اما جس جملے پر داخل ہوں گے وہ فعلیہ ہوگا۔ نحو اما لا تفعلوا والا تضربوا، تو یہ لا تفعلوا اور تضربوا یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے اوپر یہ ایک اما کی مثال دی ہے اور ایک الا کی مثال دی ہے، یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوئے ہیں۔ والثالث ہا، حروف تنبیہ میں سے جو تیسرا حرف ہے وہ ہا ہے۔ وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، کہ یہ صرف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ والمفردی، اور یہ مفرد پر، یعنی جو مرکب نہ ہو، جملہ نہ ہو، مفرد کلمہ ہو، اس پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کی مثال ہے نحو ہا زید قائم، زید قائم، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہے، اس کے اوپر ہا یہ داخل ہوا ہے کہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ غور سے سنو، توجہ سے سنو کہ زید کھڑا ہے۔ والمفردی، اس کا عطف الجملۃ الاسمیہ پر ہے کہ تدخل علی المفردی، کہ ہا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور ہا مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے،
یہ مفرد مرکب کے مقابلے میں ہے۔ نحو ھذا وہؤلاء، جیسے یہ اسم اشارہ آپ نے پڑھا ہے ذا، ذانی، زینی، اور اولائی اسم اشارہ ہوتا ہے، تو یہ اسم اشارہ یہ ایک مفرد کلمہ ہے، اس کے شروع میں ہا آ جاتا ہے تنبیہ کے لیے۔ ذا کے شروع میں ھذا، اولائی اسم اشارہ تھا، اس کے شروع میں ہا آ گیا ھؤلاء۔ آگے حروف ندا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حروف النداء خمسۃ، حروف ندا 5 ہیں۔ ندا کا مطلب ہے کسی کو پکارنا، آواز دینا، تو پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، بلانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں حروف ندا وہ 5 ہیں۔ یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحۃ، یا، ایا اور حیا اور ای اور حمزہ مفتوحہ یہ حروف ندا ہیں، کسی کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال کس معنی میں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں فَأَيْ وَالْحَمْزَةُ لِلْقَرِيبِ، ای اور حمزہ یہ جو 2 حروف ہیں یہ قریب کسی چیز کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے آتے ہیں، قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَأَيَا وَحَيَا لِلْبَعِيدِ، ایا اور حیا یہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دور کوئی چیز ہے، کوئی بندہ ہے، اس کو آواز دینی ہے، اس کو بلانا ہے، اس کے لیے یہ 2 لفظ، 2 حروف استعمال ہوتے ہیں۔ وَيَا، اور جو ایک حرف ہے یا، حرف ندا، لہما، یہ ان دونوں کے لیے بھی، یعنی قریب اور بعید دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وللمتوسطی، اور جو چیز درمیان میں ہے، یعنی بہت دور بھی نہیں ہے، بہت نزدیک بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ یا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یا کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، قریب ہو، دور ہو، درمیان میں ہو، ہر ایک شخص کو بلانے کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وقد مر احکام المنادى، تو یہاں پر صرف حروف ندا بتا دیے ہیں، جس کو آگے بلایا جائے گا، جو منادہ ہوتا ہے اس کے کیا احکام ہیں، اس کے اعراب کے اعتبار سے وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ آگے کہتے ہیں حروف الایجاب ستۃ، حروف ایجاب 6 ہیں۔ ایجاب کا مطلب ہے جواب دینا، کوئی بندہ کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو آگے سے جواب دینا، ہاں کہنا، تو اس کے لیے 6 حروف استعمال ہوتے ہیں۔ نعم و بلا و ای و اجل و جیری و ان، یہ 6 حروف ایجاب ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کا کس طرح استعمال ہوتا ہے وہ بتائیں گے۔ اما نعم فلتقریر کلام سابق، ان میں سے جو نعم ہے ایک حرف ہے، وہ جو کلام گزرا ہوا ہے اس کلام کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو پختہ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے ایک نعم، جی ہاں ایسا ہی ہے، یہ نعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاں۔ مثبتاً کان او منفیاً، کہ وہ جو پچھلا کلام تھا جو کسی نے بولا ہے، چاہے وہ کلام مثبت ہو یا منفی ہو، تو یہ اس کی تقریر کے لیے آئے گا، اس کو ثابت کرنے کے لیے آئے گا۔ نحو اجاء زید، مثبت کی مثال دی ہے کہ کیا زید آیا ہے۔ قلت نعم، کسی نے یہ سوال کیا مثلا، قلت تو آپ کہیں گے نعم، جی ہاں زید آیا ہے، تو وہ جو زید کے آنے والا کلام تھا آپ نے اس کی تقریر کی ہے، اس کو آپ نے ثابت کر دی ہے، تسلیم کر لی ہے۔ وَأَمَا جَاءَ زَيْدٌ، یہ منفی کی مثال ہے، کیا زید نہیں آیا، قلت نعم، تو آپ کہیں گے جی ہاں وہ نہیں آیا، تو اس میں نفی والی بات تھی تو آپ نے نفی والی بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ زید کے آنے کی جو نفی ہے یہ درست ہے، زید نہیں آیا۔ وَبَلَا، اور حروف ایجاب میں سے دوسرا حرف بلا ہے، یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں تختص بإیجاب ما نفی، کہ جس چیز کی نفی کی گئی ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو مثبت بنانے کے لیے یہ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چاہے نفی استفہام کے طور پر کی گئی ہو، یعنی سوال کیا گیا ہو اور اس کے اندر کسی بات کی نفی کی گئی ہو، تو اس کو یہ اس کے ایجاب کے لیے آتا ہے کہ نہیں، کہ یہ کام نفی میں نہیں ہے بلکہ مثبت میں ہے، یہ کام ہوا ہے۔ کہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ استفہام کی مثال ہے۔ الست بربکم، تو یہ حمزہ شروع میں استفہامیہ ہے، یہ استفہام ہے، اور اس میں لست یہ لیسا یہ نفی کے معنی میں ہے، تو اس میں نفی کی گئی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، لیکن نفی سوال کے انداز میں کی گئی ہے، استفہام میں کی گئی ہے۔ قالوا بلا، تو اب اس کے جواب میں جب ہم اس کو مثبت بنائیں گے اور اس کا مطلب ہم ایجاب کریں گے تو ہم بلا کا لفظ بولیں گے کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے سوال کیا تھا عالم ارواح میں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو سب نے جواب دیا بھلا، کیوں نہیں، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جس کی نفی کی گئی تھی سوال کے انداز میں، اس کا یہاں پر بلا کے ذریعے سے ایجاب کر دیا گیا ہے کہ یہ بات جس کی نفی کی جا رہی ہے یہ نفی نہیں ہے بلکہ مثبت ہے، یہ بات ہے، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ او خبراً، یا پھر یہ کہ جس بات کی نفی کی گئی تھی وہ خبر کے طور پر کی گئی تھی، یعنی ایک بات کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی تھی، تو آگے بلا کے ذریعے سے اس کا ایجاب کیا جائے گا کہ نہیں، یہ جو آپ نفی میں خبر دے رہے ہیں یہ نفی میں نہیں ہے بلکہ یہ مثبت ہے، یہ ایسا کام ہوا ہے۔ کما یقال، جس طرح کہا جائے لم یقم زید، زید کھڑا نہیں ہوا، تو یہ خبر ہے، یہ ماضی کے معنی میں، لم کی وجہ سے ماضی کے معنی میں ہو گیا، خبر دی جا رہی کہ زید کھڑا نہیں ہوا۔ تو اس میں قلتا، آپ جواب میں کہیں گے بھلا، کیوں نہیں، ای قد قام، یعنی کیوں نہیں وہ کھڑا ہوا بلکہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو خبر کے طور پر جو نفی کی جا رہی تھی اس کو آپ نے مثبت میں بدل دیا ہے، اس نفی کا آپ نے انکار کیا ہے، اس کو مثبت بنایا کہ نہیں وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ بھلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں اس کے لیے ہم یہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کیوں نہیں۔ تو کیوں نہیں کا مطلب یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ مثبت ہے، ایسا کام ہوا ہے۔ وَإِي لِلْإِثْبَاتِ بَعْدَ الْإِسْتِفْهَامِ، ای کا جو حرف ہے یہ سوال کرنے کے بعد کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَيَلْزَمُ الْقَسَمُ، اس میں قسم لازم ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ای واللہ یا ای وربی، اس طرح ساتھ قسم بھی اس میں اس لفظ کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ کما اذا قیل، جس طرح کہا جائے هل کان کذا، کیا ایسا ہوا ہے؟ قلتا، تو آپ کہیں گے ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے۔ تو یہ سوال کے جواب میں آیا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور ساتھ قسم بھی ہے۔ وَأَجَلْ وَجَيْرِ وَإِنَّ، یہ جو تین حروف ہیں حروف ایجاب میں سے، لِتَصْدِيقِ الْخَبَرِ، کوئی خبر دی گئی ہے اس کی تصدیق کے لیے آتے ہیں کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے، یہ خبر سچی ہے۔ کما اذا قیل، جس طرح کہا جائے جاء زید، زید آیا، تو یہ کسی نے زید کے آنے کی خبر دی ہے، قلتا، تو آپ آگے سے اس کی تصدیق کریں گے کہ واقعی زید آیا۔ آپ اس طرح کہیں گے اجل، جی ہاں، او جیری، او ان تینوں کا مطلب یہ کہ جی ہاں آپ کی بات درست ہے، واقعی زید آیا ہے۔ ای اصدقک فی ھذا الخبر، یعنی میں آپ کی اس خبر کے اندر تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ خبر درست ہے، واقعی زید آیا ہے۔